سائنس بتاتی ہے کہ عموماً کسی بھی جاندار کی موت کے 12 گھنٹوں کے اندر جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جسم میں موجود بیکٹیریا ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی لاشیں دفن کیے جانے کے کافی عرصے بعد بھی خراب نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار پرانی قبروں کی کھدائی کے دوران ایسی لاشیں ملتی ہیں جو کافی وقت گزرنے کے بعد بھی صحیح حالت میں ہوتی ہیں۔ لوگ اس کے لیے مختلف مذہبی توجیحات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ ان لاشوں کے خراب نہ ہونے کی کچھ سائنسی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سنیے آج کے BBC ریڈز میں۔ تحریر ہے بانگلہ سروس کے میرے ساتھی آرچی اتندریلا کی، اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ ویسے تو لاشوں کے خراب نہ ہونے کے پیچھے کئی عوامل ہیں، لیکن فورنسک ماہرین 2 پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ایک ہے ممیفیکیشن اور دوسرا جسم کے اوپر ایڈیپوز ٹیشو یا موم جیسی کوٹنگ کا بن جانا۔ لاش جس ماحول میں دفنائی جاتی ہے وہ کافی اہم ہوتا ہے۔ اگر وہاں کی ہوا خشک ہو، درجہ حرارت گرم ہو اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی کم ہو تو ایسے میں لاش کے وہ حصے جن میں پانی کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے وہ جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ پانی کے خشک ہونے کے باعث جسم میں بیکٹیریا کی افزائش رک جاتی ہے۔ ڈھاکہ میں سر سلیم اللہ میڈیکل کالج ہسپتال کی ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر نازمین نہر روزی کہتی ہیں کہ اس سارے عمل کو ممیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحرائی علاقوں میں بہت سی لاشوں میں قدرتی ممیفیکیشن کا پروسیس عام ہے اور لاشیں دفنائے جانے کے بعد کئی برسوں تک سلامت رہتی ہیں۔ جس علاقے کی زمین خشک اور مٹی ریتیلی ہو وہاں ایسا ہونا عام بات ہے۔ اس کے برعکس ہیومڈ آب و ہوا والے علاقوں میں قدرتی ممیفیکیشن کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایڈیپوز ٹیشو بنیادی طور پر ایک موم جیسا مادہ ہے جو جسم میں موجود چربی کو محفوظ رکھتا ہے اور اسے گلنے سڑنے نہیں دیتا۔ US نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق اس پرت کے بننے اور ختم ہونے کا انحصار ماحول پر ہوتا ہے۔ ایڈیپوز ٹیشو ایک بار بننے کے بعد سینکڑوں سال تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر روزی کہتی ہیں کہ کسی بھی لاش پر ایڈیپوز ٹیشو کے بننے کا انحصار بہت سے عوامل پر ہوتا ہے، جیسے کہ ماحولیاتی درجہ حرارت، آب و ہوا، مرنے والے کی غذائی عادات، دفناتے وقت لاش کی حالت اور یہ بھی کہ اسے کس انداز میں دفنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر روزی کہتی ہیں کہ ایسی جگہوں پر جہاں نمی زیادہ پائی جاتی ہے جسم سفید پڑ جاتا ہے، جو دیکھنے میں کسی کوٹنگ یعنی تہ یا پرت کی طرح لگتا ہے۔ جسم کا وہ حصہ جہاں زیادہ چربی پائی جاتی ہے پانی کے ساتھ مل کر کیمیکل ری ایکشن کرتا ہے اور ایک تیل والے گیلے موم جیسے مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کے ایڈیپوز ٹیشوز لاش پر بن جائیں تو جسم کئی سال بلکہ کئی بار تو کئی دہائیوں تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک اور تحقیق کے مطابق یہ عمل لاش کو کئی دہائیوں تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایڈیپوز ٹیشو کے بننے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہائیڈروکسی فیٹی ایسڈ کا بننا، لاش کے آس پاس کے ماحول میں نمی کا ہونا اور آکسیجن کی کمی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لاش کو زمین میں بہت گہرائی میں دفن کیے جانے پر بھی جسم پر ایڈیپوز ٹیشوز بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں جو جسم میں ایڈیپوز ٹیشوز بنا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر روزی کہتی ہیں کہ جسم میں مختلف دھاتوں اور سنکھیا کی موجودگی بھی لاش کے گلنے سڑنے کی رفتار کو کم کر سکتی ہے۔ ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال کے سابق فورنسک ماہر ڈاکٹر کبیر سہیل اس سارے عمل کی وضاحت تھوڑے مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل کا کہنا ہے کہ جب جسم میں موجود چربی سخت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیکٹیریا جو لاش کے گلنے کا سبب بنتے ہیں صحیح سے اپنا کام نہیں کر پاتے اور ایسی صورت میں جسم زیادہ عرصے تک اپنی اصل شکل برقرار رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر لاش پہلے جیسی ہی دکھتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ لاش کو کافی عرصہ پہلے دفنایا گیا تھا لیکن اب بھی اس کی حالت پہلے جیسی ہی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد میزان الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر جسم میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہو تو بھی ایسا ہونے کے امکان زیادہ ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ اگر تدفین کی جگہ پر ہوا موجود ہو یا وہ زمین جہاں لاش کو دفن کیا گیا ہو بالکل زرخیز نہ ہو یا اگر زمین ریتیلی ہو تو بھی جسم کے گلنے سڑنے کا عمل سست ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیومڈ ماحول میں جسم کی جلد 6 سے 12 دنوں کے اندر ڈھیلی پڑ جاتی ہے، لیکن فربہ جسم میں اس عمل میں 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف کیمیکل جیسے فارمیلن کو جسم پر لگا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل کہتے ہیں کہ اس طرح کے کیمیکلز کے استعمال سے جسم زیادہ دیر تک گلنے سڑنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب کسی شخص کی بیرون ملک موت ہو جاتی ہے اور لاش کو مرنے والے کے آبائی ملک لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو لاش کو فارملڈیہائڈ، میتھنول یا دیگر اس طرح کے کیمیکلز لگا کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس سارے عمل کو ایمبالمنگ کہتے ہیں۔ ایسی لاشیں جب دفنائی جاتی ہیں تو جسم پر موجود کیمیکلز کے اثرات کی وجہ سے لاش کافی دیر تک اپنی اصل حالت برقرار رکھتی ہے۔ بعض صورتوں میں مٹی میں اس طرز کے کیمیکل کی موجودگی کے نتیجے میں بھی لاش کافی عرصے تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ جرنل آف آرکیولوجیکل سائنس کے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ مٹی کی کیمیائی خصوصیات جیسا کہ اس میں پائی جانے والی دھاتوں، معدنیات اور تیزابیت بھی بعض اوقات جسم کے گلنے سڑنے میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں لاش دفن کی گئی ہے اس جگہ کا درجہ حرارت بھی بعض اوقات لاش کے گلنے کی رفتار پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمالیہ جیسے ٹھنڈے علاقوں میں دفنائی جانے والی لاشیں کئی دنوں اور مہینوں تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہ سکتی ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔